السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میرا نام عبدالعزیز کیسرانی 32B کیمپس اور ہمارا سبجیکٹ اردو برائے جماعت ہشتم، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے یونٹ نمبر 5 پانچواں سبق، پانچواں لیکچر، جس کا نام ہے چغل خور۔ تو پہلے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ چغلی ہے ہی کیا، چغلی کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات جو انسان خود چھپاتا ہو اسی بات کو دوسروں پہ عیاں کرنا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، آپ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا کبھی گوشت مت کھانا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا کوئی بدبخت انسان ہوگا جو اپنے ہی مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کی چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، دراصل یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ ہے اتنی برائی ہے جس کو ہم کم سمجھتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں۔ تو اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کتنے مفاسدات، مضمرات، نقصانات ہیں کہ انسان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سختی سے منع کیا تھا؟ کیونکہ اسی چغلی کی وجہ سے ایک کی بات دوسرے کو، تیسرے کو، تو یوں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے کا امن، سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے اس سبق کے اندر کہ یہ چغلی کیا تھی اور اس چغلی کے مضمرات، اس کے نقصانات میں سے کیسے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوا اور ہنستا بستا گھر لڑائی، دنگے، فساد، خون خرابے تک جا پہنچا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے پہلے نمبر پہ، یہ پیج نمبر ہے 29، اپنا پیج کھول لیں، بک کو پین پینسل ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ مشکل الفاظ اور MCQs کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، اور اس کے خلاصے کو کرنے کے لیے اس کی جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ چغل خور، پیج نمبر 29 کہ اگلے وقتوں کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ ہاتھ دھونا، ملازمت جاتی رہی تھی۔ اس چغلی کی وجہ سے لوگ اس کی بری عادت سے، کیونکہ یہ چغلی کرنے والے انسان کو لوگ ناپسند فرماتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی اس سے نہ تو کوئی دوستی کرتا ہے، نہ اپنے قرب و جوار میں اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اب وہ بیکار تھا، اس نے دوسری ملازمت کی بتھیری کوشش کی، بہت سے بتھیری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کی سرتوڑ کوشش کی، بہت کوشش کی کہیں نوکری کوئی مزدوری ملے، کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، فاقوں، بھوکے رہنے کا وقت حالت نہ پہنچے۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی چغلی کرنے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی، تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پہ روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کر سکے۔ چلتے چلتے وہ گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا، اسے گاؤں، اور وہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اسے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، ہائی لائٹ کر لیں، مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لو گے؟
اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر تعجب، حیرانی ہوئی۔ یہ لفظ حیرانی ہوتا ہے، حیرانگی نہیں ہوتا۔ حیرانی، ناراضی، درستی، یہ روز مرہ میں ہم غلط استعمال کر جاتے ہیں۔ حیرانگی، ناراضگی اور درستگی غلط الفاظ ہیں، اور یہ لفظ حیرانی ہے، ناراضی ہوتا ہے، درستی ہوتا ہے، جملوں کی درستی، درستگی نہیں۔ تو حیرانی ہوئی کہ وہ کام بھی کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیوں کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ چنانچہ اس نے سوچا 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ لہذا اس نے چغل خور سے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ پیج نمبر 30 پہ آ جائیں بھائی، نیکسٹ پیج۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا۔ بیٹا یہ لفظ ہے گاہی کرتا۔ کوئی بچہ ایسا جو اس کا مطلب بتا سکے؟ گاہی کرتا، یہ کیا ہوتا ہے گاہی؟ یہ کھیتی باڑی کا ایک اہم کام ہے۔ آج کل یہ گاہی جدید مشینی دور آ چکا ہے، تو یہ اناج اور بھوسے کو الگ کرنے کا عمل گاہی کہلاتا ہے۔ اناج اور بھوسے کے الگ کرنے کے عمل کو اناج اور بھوسا الگ کرنا گاہی کہلاتا ہے۔ آج کل تو یہ جدید دور ہے، ایک مشین آ چکی ہے تھریشر جسے کہتے ہیں، کہ وہ فصل ہے، گندم ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تھریشر ایک ڈبہ سا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کٹر ہے، وہ لگے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ پنکھا لگا ہوتا ہے۔ جب وہ مشین چلتی ہے، اب پورے کا پورا گٹھا اس میں پھینکتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، مشین چلتی ہے تو وہ کٹر اس فصل کو کاٹتے باریک کرتے ہیں، اور پھر جب پنکھا لگا ہوتا ہے بھوسا دور جا گرتا ہے اور اناج نیچے گرتا رہتا ہے۔ اس عمل کو یہ تھریشر کے ذریعے یہ گاہی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جب یہ مشینی دور نہ تھا تو بڑا دقت طلب کام تھا۔ وہ کیسے گاہی کرتے تھے کہ کسان پہلے اپنے کھیت کے سینٹر میں درمیان میں کوئی اچھی ہموار جگہ دیکھتے تھے، اس کو صاف کر لیتے تھے، اس کے درمیان میں ایک سٹک گاڑ دیتے تھے، اور پھر اس سٹک کے ارد گرد اپنے وہ فصل کو انبار لگا دیتے تھے، ڈھیر بنا دیتے تھے، اور پھر اس ڈھیر کے مناسب سے زیادہ ہے تو زیادہ بیل، کم ہے تو کم، بیلوں کو جو ہے وہ جوت دیتے تھے، ایک رسی میں باندھ لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اس کے اوپر، اور پھر سٹک لے کے اسی فصل کے اوپر ان کو چلاتے تھے۔ چونکہ بیلوں کے جو پاؤں ہیں وہ کٹر کی طرح ہیں، ایسے چلتے ہیں تو وہ کٹتے رہتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً بیچارے اس کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے، تاکہ جو سائڈ باریک ہوتی جا رہی ہے اس کو ایک سائڈ پہ جو ابھی باریک ہونے والی ہے اس کو دوبارہ نیچے لے آتے تھے۔ تو یوں چلتے چلتے جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ فصل باریک ہو چکی ہے، تو اب پھر وہاں پہ فصل میں کھیتوں میں پنکھے تو نہیں تھے، پھر وہ ایک ڈھیر بنا کر چھاج کہتے تھے، چھاجوں سے وہ نیچے گراتے تھے آہستہ آہستہ فصل کو، اور پھر فصل سے ہوا کے چلنے سے تو بھوسا دور ہوتا تھا اور اناج الگ ہوتی جاتی تھی۔ اس سارے عمل کو گاہی کہتے تھے، اور یہ بڑا دقت طلب تھا۔ کئی دن بیچارے کسان ادھر کھیتوں میں پڑے رہتے تھے، ہوا کا انتظار، ہوا بند ہو جاتی تو وہ فارغ بیٹھے رہتے تھے، تو ہوا چلتی تو پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا، اور کئی دن بعد یہ دقت مشقت طلب کام جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتے
کہ بھوسا الگ ہو گیا اور ان کا اناج الگ ہو گیا. اس سارے عمل کو گاہی کرنا کہتے ہیں. اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا. دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی. ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، گزر گئے تھے. اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی چغلی کھائے. وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، سختی سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا، جبر. مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ رہا. چنانچہ وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی بنتا ہے. ایک روز کسان حسب معمول ہمیشہ کی طرح، روز کی طرح اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی. یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں. کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے. چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑھی ہو گیا ہے. یہ کوڑھ ایک مرض کا نام ہے، جزامی بھی اس کو کہتے ہیں، کہ دراصل کسان جزامی کے کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا، متوجہ ہو کر غور سے پوچھا. اس سے بڑا تعجب ہوا. یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بن تھی. چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا کہ بات اس کی مانی آ رہی ہے، وہ کامیابی اس کو حاصل ہو رہی ہے، لیا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو. اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی. اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ کر دیکھ سکتی ہو. اگر تمہیں اس کا ہاتھ نمکین محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی. اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا. اس نے کہا، اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو اس کے ہاتھ پر کاٹ کر ضرور دیکھوں گی. چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے، ہائی لائٹ کر لیں، MCQ ہے، کتنے دن سے گھر نہیں گیا تھا. 2 دن سے، 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا. اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا. چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. کسان بڑا حیران ہوا. اس نے تعجب حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو. چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے. کسان نے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے اس قسم کے جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے. ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو. چغل خور نے جب کسان کو شش و پنج میں مبتلا، سوچ بچار میں، کہ وہ سوچ رہا ہے بات میری نشانے پہ بیٹھ گئی ہے، تیر نشانے پہ جا لگا ہے، شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لانا. اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا. چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا اور بولا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے. کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا. اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ کسان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے. لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں. اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا، فوراً کہنے لگا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے سے تلملانا، جذبے جوش
میں آ گئے۔ بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، حیرانی سے، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحاس سا رونے والی شکل بنا کر کہا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز ہائی لائٹ کرنا ہے۔ وہ 2 دن سے کسان گھر نہیں گیا تھا اور سالے کتنے روز بعد آ کے مارتے ہیں؟ ہر چوتھے روز ہائی لائٹ کرتے آنا اس چیز کو، آ کر اس سے زد و کوب مارنا پیٹنا پٹائی کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے مگر ہمارے بھائی نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا وہ تم سے کیا کہے؟ بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اور یہ سن کر چغل خور نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا۔ اپنے کام کاج میں وہ اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونا، کچھ معلوم نہ ہونا، بالکل پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے چور آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں وہم تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اسے کاٹ کر دیکھ سکے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا، ہائی لائٹ کرتے ہیں، چھاچھ دہی کی لسی کو چھاچھ کہتے ہیں، چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری، چھابی روٹیاں رکھنے والی آگے رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے قدرے آگے سرک آئی، سرک حرکت کی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اس پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کسان اسے ہاتھ پر کاٹنے نہیں دے رہا تو اسے بھی یقین ہو گیا کسان واقعی کوڑی ہو گیا اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے او دیکھا نہ تو، بغیر سوچے سمجھے، اور بیوی کی بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے بیوی کی بے عزتی شروع کی، قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے للکارتے، مقابلے کے لیے پکارنا بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے، پل پڑے، ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیا۔ آج دیکھتے ہیں تم کس طرح ہماری بہن کی بے عزتی کرتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر نے انہیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، حملہ آور ہو گئے۔ وہ ہنگامہ ہوا کہ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے، کیا دھرا کارنامہ ہے۔
اب وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے، اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ شفیع عقیل یہ لوک کہانی ہے، شفیع عقیل ان کے مصنف ہیں۔ لوک کہانی کیا ہوتی ہے؟ علاقائی کہانی، ایسی کہانی جو ہر علاقے میں مشہور ہو جائے اور کردار سازی میں کام ہے، لوک کہانی کہلاتی ہے، اور شفیع عقیل اس کے مصنف ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ہے سوالوں کے جواب۔ چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونا پڑے؟ چغل خور کو اپنی بری عادت، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں چغل خوری کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سوال کے اندر جواب ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ سوال ہے چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونا پڑے؟ کیوں کی جگہ پہ بری عادت بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں چغل خوری۔ دوبارہ دیکھیں، چغل خور کو اپنی ملازمت سے اپنی بری عادت کی وجہ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بری عادت کون سی؟ چغل خوری کی وجہ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آگے ہے دوسرا، چغل خور کو کوئی ملازمت یا مزدوری کیوں نہیں مل رہی تھی؟ اس لیے نہیں مل رہی تھی کیونکہ سب گاؤں والے اس کی اس بری عادت سے آگاہ یا واقف ہو چکے تھے۔ چغل خور کو ملازمت یا نوکری اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ گاؤں کے تمام لوگ اس کی اس بری عادت سے واقف ہو چکے تھے۔ یہ تو چغل خور ہے، اس نے تو لڑائیاں کرانی ہیں۔ چغل خور نے کسان سے کیا اجازت لی تھی؟ روٹی کپڑے رہائش کے علاوہ 6 ماہ بعد ایک چغلی کی اجازت لی تھی۔ چغل خور نے کسان سے اجازت لی تھی کہ وہ کوئی تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا رہائش، اور ایک بات کی اجازت کیا تھی کہ وہ 6 ماہ بعد کسان کی ایک چغلی کھائے گا۔ چوتھا سوال، اب چغل خور نے کسان کی بیوی سے کیا کہا تھا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا تھا کہ تمہارا شوہر یعنی کسان کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے یا کوڑھی ہو چکا ہے۔ یا لکھیں گے کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، یا لکھیں گے کہ وہ تمہارا شوہر جو کسان ہے وہ کوڑھی ہو چکا ہے۔ سوال دوبارہ دیکھیں چوتھا، چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر یعنی کسان کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، کوڑھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے کسان نے کہ خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ کسان کے خاندان والوں کے درمیان میں لڑائی چغل خوری کی وجہ سے ہوئی۔ کوئی چغل خور یہ کیوں نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ کیونکہ وہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے، کہیں وہ اسے مار نہ ڈالیں۔ اس کے بعد ہے ایم سی کیوز۔ سوال نمبر 3، دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا عادت تھی کس کی؟ چغل خور کی۔ دوسرا ہے کسان چغل خور کو تنخواہ دیتا تھا کچھ بھی نہیں، اور چغل خور نے کسان سے اجازت لی کہ وہ اس کی ایک چغلی کھائے گا، کتنے؟ 6 ماہ بعد۔ تھرڈ آپشن ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی سے بولا جھوٹ، سیکنڈ آپشن۔ چغل خور کی بات سن کر کسان کے سالوں کو غصہ آیا، اور آخر ہے چغل خور نے کسان کے خاندان میں لڑائی کروا دی۔ سوال نمبر 4، درج ذیل محاورات کو درست کریں۔ یہ غلط محاورے لکھے ہیں۔ پہلا لکھا ہے گریبان چڑھانا، گریبان نہیں ہوتا، آستین چڑھانا ہوتا ہے۔ گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے، تو گریبان کی جگہ پہ کیا لکھو گے؟ آستین، آستین چڑھانا، لڑنے کے لیے تیار۔ دوسرا لکھا ہے ہرے باغ دکھانا، ہرے نہیں ہوتا، سبز باغ دکھانا، لالچ دینا اس کا مطلب ہوتا ہے، ہرے کی جگہ پہ سبز۔ تیسرا تاروں سے باتیں کرنا، تاروں نہیں ہوتا، آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے، یعنی بہت اونچا ہونا۔ چوتھا گدھے بیچ کے سونا، نہیں ہوتا، گدھے کی جگہ پہ لکھیں گے صحیح گھوڑے بیچ کے سونا،
بے فکر ہو کے سونا. اور آخر میں لکھا ہے ہتھیلی پہ تیل جمانا. تیل نہیں ہوتا، سرسوں جمانا. آگے آ جائیں، اگلے پیج پہ سوال نمبر 5 لکھا ہے ان الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. معنی لکھ لیں. پہلا ہے بادشاہ. ہمارے ملک کا بادشاہ بڑا ذہین ہے، عقل مند ہے. تعجب، حیرانی، لالچ، فقیر، خوش آمدی. تو یہ ہمارا آخری سوال تھا. اس کا اپنے خلاصہ، جس طرح ہم نے سٹوری پڑھی، اس کو اپنے الفاظ میں، اور خلاصہ 1/3 ہوتا ہے. تو اس کو مکمل کرنے ہیں، مشق یاد کرنی ہے. اب کل ہم اگلا سبق شروع کریں گے. یہ 5واں لیکچر تھا ہمارا چغل خور، اس کی مضمرات، برائی کو بیان کیا گیا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.